آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وادی مہران میں آج سندھ کی ثقافت کا دن منایا جا رہا ہے۔ سندھی ٹوپی اور اجرک پہن کر لوگ اپنی ثقافت سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ شہروں میں ریلیاں اور خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ وادی مہران میں رنگوں کی بہار، مقبول عام ثقافتی تہوار سندھ کی ثقافت کا دن۔ کراچی میں جگہ جگہ بھرپور جشن، علاقائی موسیقی پر لوگ محو رقص۔ سندھ سے محبت کرنے والے مختلف زبانوں اور برادریوں کے لوگ جشن کا حصہ بن گئے۔ بچوں نے بھی سندھ سے محبت کا اظہار کیا۔ کراچی کی پیپلز بس سروس بھی سندھی ثقافت کے رنگوں میں رنگ گئی۔ بسوں کے عملے نے بھی سندھی ٹوپی اجرک پہن کر فرائض انجام دیے۔ سکھر میں سندھ واسیوں نے ریلی نکالی، بچوں اور خواتین نے خوب حصہ ڈالا۔ ہار، پھول اور ڈھول کی تھاپ کے ساتھ شادمانی منائی گئی۔ خواتین نے ڈھول بجا کر اور گانے گا کر محبتوں کا اظہار کیا۔ ہم سندھی لوگ جو ہے ہمیشہ پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، پوری دنیا کو میسج دیتے ہیں کہ سندھی قوم جو ہے پرامن قوم ہے اور ہمیشہ انہوں نے جو محبت کا میسج۔ تھر کی ہندو برادری نے روایتی انداز اپنائے، تھری پگڑی اور روایتی تلوار رقص نے سما باندھ دیا۔ روایتی ڈانڈیا رقص بھی کیا گیا۔ یہ دن اس لیے منا رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو میسج دے رہے ہیں کہ ایک سندھی پرامن قوم ہے، وہ اپنی ثقافت ٹھیک سے اجاگر کرنا جانتی ہے، وہ صدیوں سے آ رہی ہے اور ہم اپنی دیش سے محبت کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ دادو میں سندھی ٹوپی اجرک پہنے بچے اور بڑے محو رقص رہے۔ اور سندھی ثقافت کے دن پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سندھی زبان میں انہوں نے ٹویٹ لکھا، آج ہم سندھ کی شاندار ثقافت اور روایات کا جشن منا رہے ہیں جن کا تعلق وادی سندھ کی قدیم تہذیب سے ہے۔ سندھ صوفیوں کی سرزمین ہے لیکن بدقسمتی سے زرداری مافیا کے جبر میں ہے۔ سندھ اپنی شان و شوکت اور آزادی حاصل کرنے کے لیے دوبارہ ظالم کے خلاف اٹھے گا۔ کراچی میں تعینات جرمن کونسل جنرل ڈاکٹر کی جانب سے لکھا گیا کہ سندھ کے ثقافتی رنگ میں رنگ گئے ہیں۔ جرمن پرچم کے رنگوں سے مزین سندھی ٹوپی پہن کر سندھی ثقافت اور پاک جرمن دوستی زندہ باد کا پیغام دیا اور سندھی زبان میں ثقافتی دن کی مبارکباد پیش کی۔ سندھ ثقافت دیان جو لک لک مبارکون، لک لک تورا۔ I like in particular the topies, so I don't know what to wear today. What about this one? Or I take the green one. Or perhaps this one looks also very good. Or I think this one I take today. سندھ کی ہزاروں سال قدیم ثقافت کا دن جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ اجرک سندھی ثقافت کی پہچان اور سنگھار تصور کی جاتی ہے۔ سکھر سے دیکھتے ہیں سلیم سہتو کی رپورٹ۔ اجرک سندھ کی ہزاروں سال پرانی تاریخ و ثقافت کا اہم جز ہے۔ پہلے اجرک چادر کے طور پر ہی پہنی جاتی تھی لیکن اب اجرک کے لیڈیز سوٹ، کوٹ، واسکٹ، رومال اور شو پیس بھی بنائے جاتے ہیں۔ اجرک کے سوٹ بھی بنائے جا رہے ہیں آج کل، ان پہ بہت اچھی ایمبرائڈری ہو رہی ہے۔ اجرک کی ویسٹ کوٹ ہیں، اجرک کی بیڈ شیٹ ہیں، ہر چیز اجرک میں جو ہے نا، اجرک کے تکیے وغیرہ بھی آ گئے ہیں اور اس کو ثقافت کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت قدیمی ثقافت ہے۔ اجرک صحیح صوفیانہ ہے، بہت پرانا ہمارا سوگاد ہے، زندگی سوگاد ہے اجرک، بہت اس کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ اجرک پر 16 سے زائد اقسام کی نقش نگاری کی جاتی ہے۔ ایک اجرک مارکیٹ میں پہنچنے سے قبل 6 سے زائد مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ پہلا کام ہوتا ہے اس کا یلو، جو اب میں کام کر رہا ہوں رنگ میں۔ دوسرا کلر ہوتا ہے جو بلیک میں لگا رہا ہوں۔ تیسرا وہ ہوتا ہے جو وہ کر رہا ہے۔ چوتھا وائٹ میں اسٹار ہوتے ہیں۔ پانچواں ہوتا ہے کلر ڈٹائی کا، جس کے اندر ریڈ کلر ہوتا ہے۔ چھٹا کلر ہوتا ہے دریا پہ جا کے یہ بلو کے اندر ڈائنگ ہو کے کمپلیٹ تیار شکل میں آ جاتا ہے۔ اجرک مہمانوں کو تحفے کے طور پر بھی دی جاتی ہے۔ اجرک سندھی ثقافت کی پہچان اور اہم جز ہونے کے ساتھ ساتھ ثقافتی سنگھار بھی ہے۔ کیمرامین شاہ ولی خان کے ساتھ سلیم سہتو، AR1 نیوز، سکھر۔ آگے بڑھیں، دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جو جنرل باجوہ کہتے تھے بھروسہ کر لیتا تھا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح مجھے دھوکہ دیا گیا اور جھوٹ بولا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سارے اتحادیوں نے دبے دبے لفظوں میں کہا کہ فوج کہتی ہے ادھر چلے جاؤ۔ پوری گیم کا پتہ چل گیا۔ نواز شریف سے ان کی بات چل رہی ہے۔ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ مارچ یا اس کے آخر تک الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ مارچ کا نہ مانے تو اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ لیکن میں نے پہلی دفعہ جو میری جنرل باجوہ سے میرے 3.5 سال گزرے ہیں،
पहली दफा मैंने रियलाइज किया कि ये कितनी बड़ी मेरी कमजोरी है, क्योंकि मैं इसको ट्रस्ट कर लेता था। मुझे ये पता ही नहीं था कि किस तरह मेरे से धोखे दिए गए, झूठ बोले गए। पता था कि ये साजिश चल रही है, मुझे आईबी की रिपोर्ट आ रही थी। जब हमें पता चल गया कि पूरी गेम हुई है, नवाज शरीफ से इनकी बातचीत चल रही है, हमारे सारे इत्तेहादी, हमारे जो लोग अपने एमएनएज हैं, वो सबको इंडिकेशन ये दे रहे हैं कि फौज चाहती है कि आप उधर चले जाएं। आप हमें कह रहे हैं कि नहीं, हम न्यूट्रल हैं। मैंने कहा क्लियर कर दें, आप इधर हैं या उधर हैं। अगर मैं आजादी, मुल्क आजाद पाकिस्तान देखना चाहता हूं तो मैं एक मजबूत फौज देखना चाहता हूं। मुने सलाई का बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस हुआ होगा, उनको कहा गया होगा कि पीटीआई के साथ चलो, लेकिन वो दूसरा वाला जो चला गया नून लीग में, उसको भी कहा होगा कि उधर चले जाओ। हमारे अपने लोगों को, किसी को कोई पैगाम जा रहा है, किसी को कोई और जा रहा है। अगर तो ये चाहते हैं तो हम इनके लिए नेगोशिएट कर सकते हैं कि हाँ किस डेट पे इलेक्शन हो सकता है। अगर तो मार्च के एंड तक आप तैयार हैं इलेक्शंस के लिए तो हम रुक जाते हैं, नहीं तो हमने फौरी तौर पे असेंबली डिसॉल्व करके पंजाब और केपी में इलेक्शन करवा देना। उनके हाथ में अब गेम ही नहीं है। परवेज इलाही बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं, उन्होंने मुझे पूरी अथॉरिटी दे दिया, जिस दिन मैं चाहूं असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। आपने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर वाकई गलती की थी? बहुत बड़ी गलती की थी, और कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए फौज में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कड़ी तनकीद। अपने ट्वीट में कहा कि इमरान खान का हालिया बयान पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पर हमलों का तसलसल है। इमरान खान की सियासत का मकसद फ़कत इक़्तिदार का हुसूल है। वो इक़्तिदार चाहते हैं, चाहे उससे मुल्क को जो भी नुकसान पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल सामने आया। ट्वीट में लिखा कि हैरान हूं, ये अपनी हुकूमत को पार्लिमानी जमहूरियत करार दे रहे हैं। ये चोर दरवाजे से वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बराजुमान है। आपने ऐसा निज़ाम तश्कील दिया जिससे लोगों का जमहूरियत पर से एतमाद ही खत्म हो गया। कारकुनान और सहाफ़ियों से जो मज़ालिम 7 माह में हुए हैं, उनका हिसाब होगा। जब तक वो आदमी रिटायर्ड नहीं हुआ, आपकी जुबान बंद थी। एक्सटेंशन देना गलती थी तो दोबारा ऑफर क्यों की? वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि इमरान खान एक दिन कहते हैं कि बातचीत के लिए तैयार हूं, दूसरे दिन कहते हैं कि मजाक कर रहा था। पता नहीं चलता कि इमरान खान कब मजाक करते हैं और कब संजीदा होते हैं। हमें तो जेल से बाहर निकालकर कहा गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाओ, वजीर आला बन जाओ। हमने एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया और वापस जेल चले गए। यकीन करें बहुत मुश्किल हालात, पाकिस्तान बड़े सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस में, अदारों को चलाना मुश्किल हो गया। पैसे हैं ही नहीं, तनख्वाहों के पैसे नहीं है, पेंशन के पैसे नहीं है। लोग पूछते हैं कि आपने क्या किया? हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने की स्टेज से वापस पकड़ के ले आए, बिल्कुल काम हो गया हुआ। अगर आप कहें कि जी आप असेंबलियों को चलने नहीं देंगे, भी क्यों नहीं चलने देंगे? आप हुक्मरान है 2 रियासतों के और 2 सूबों के, तो चलाए ना उनको। हमारी तो 27 किलोमीटर की हुकूमत है, जो हम कर सकते हैं हम करके दिखाएंगे। जल्दी किस बात की? कौन सा कश्मीर फतह करने जा रहे हैं आप? चलने दें इस निजाम को। जेलों में थे बाहर बुला के हमें कहा गया कि जी आप फॉरवर्ड ब्लॉक बना दें, आप चीफ मिनिस्टर बन जाएं। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, माजरत करके वापस जेल चले गए। ये एक ही आदमी है जो रोज कहता है मुझसे गलती हो। हमें कोई पशेमानी नहीं है। नैब के ड्रैकोनियन लॉ के अंदर अमेंडमेंट की गई है, तो वो किसी 2, 4, 10 खानदानों के लिए नहीं की गई है। असूलन तो हमें नैब को खत्म कर देना चाहिए था। इनका ख्याल है कि हम इलेक्शन से भागेंगे, हमने कोई नहीं भागना। ना सहूलत कार अवेलेबल है, ना वो जहाज अवेलेबल है, ना उन जहाजों को भरने वाले अवेलेबल है। सियासी यतीम के तौर पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो आए। इमरान खान की गलत फहमी है कि आइंदा इलेक्शन में उन्हें 2/3 अक्सरियत मिलेगी, आइंदा हुकूमत मखलूत होगी। इमरान खान इसमें नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का दावा। लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि इमरान खान को इलेक्शन की जल्दी सिर्फ इसलिए है कि उनके करप्शन केसेस न खुलें। इलेक्शन हो जाए, हमारी बात ना निकले। हमने छोटे छोटे केसेस पे 10-10 साल कैद खानी पड़ी है हमें। ये तो बड़े बड़े केसेस हैं। आप क्या समझते हैं कि इनके केसेस खत्मी पोजीशन पे नहीं आएंगे? उस खौफ डर से ये चाहते हैं उससे पहले इलेक्शन हो जाए। इनको बहुत गलत फहमी है। अगर इलेक्शन हो गए हम 2/3 मेजोरिटी ले जाएंगे, आइंदा भी मखलूत हुकूमत बनेगी। इन्होंने तो कह दिया ये गद्दारों के साथ मैं नहीं बैठूंगा। फिर उनको तो किस चीज का फिक्र है? आइंदा तो हुकूमत में वो नहीं होंगे। पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, फौरी इलेक्शन कराए जाएं। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी कहते हैं कि अवाम चोरों, लुटेरों और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों से जान छुड़वाना चाहते हैं। पूरा पाकिस्तान खत लिख रहा है कि अरशद शरीफ के कातिलों को पकड़ा जाए, लेकिन इंसाफ का गला घोंटा गया है। फॉर इलेक्शन हो, पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, अवाम की जान छूटे इन चोरों से, लुटेरों से, मनी लॉन्ड्रर से। पूरा पाकिस्तान लेटर लिख रहा है अरशद शरीफ के हवाले से, उसके कातिलों को पकड़ा जाए। जिस तरीके से इंसाफ का गला घोटा जा रहा है, तो ये हम सबके सामने।
مزید خبریں شامل کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں پولیس کردی کا ایک اور واقعہ۔ 29 سالہ فیکٹری ملازم کو مبینہ طور پر پولیس نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ متاثرہ نوجوان وحید حسین کو تشویشناک حالت میں عباسی شہید ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ افضل خان رپورٹ کریں گے۔ آنکھ نہیں کھول سکتے، نہ سو سک رہے، نہ کھا سک رہے۔ کراچی میں قانون کے رکھوالے ہی قانون بھول گئے۔ وحید حسین کو مبینہ پولیس اہلکاروں نے اورنگی رئیس امروہی سے 2 روز قبل گھر سے اٹھایا، غیر قانونی حراست میں رکھا اور بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ 6 بندے آئے تھے، انہوں نے کہا بس ابھی لے کے جا رہے 5-10 منٹ میں، آدھا گھنٹے میں بس ہم یہیں پہ تحقیقات کر کے اس کو چھوڑ دیں گے۔ سب کے سب اندر آ گئے۔ میرے کو بولے وحید کا ہے، میں بولا وحید سو رہا ہے، میرے کو دھکا دیا، دھکا دے کے لوگ 4 بندے اندر آئے، میرے بھائی کو اٹھایا، میرا بھائی کا موبائل ہی اور نہ ہم لوگ کو آنے دے رہے اور پیچھے باہر سے تالا مار کے جا رہے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وحید حسین کریم آباد کے قریب فیکٹری میں ملازمت کرتا ہے۔ چند روز قبل فیکٹری کے باہر واردات ہوئی، پولیس نے ممکنہ طور پر اسی شبے میں اٹھایا۔ شک کا بنیاد پہ میرے لڑکا کو اٹھا کر لے کے گیا، بولتا ہے 1 گھنٹے میں ہم لوگ واپسی لے کے آ رہے ہیں۔ اب جو لے کے گیا تو گیا، پتہ نہیں، پھر ہم دوسرا دن ڈھونڈ کہیں نہیں ملا۔ اقبال مارکیٹ پولیس نے واقعے سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ ممکنہ طور پر پولیس کے کسی اور سیل نے کارروائی کی ہوگی، تحقیقات کر رہے ہیں۔ کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ کراچی کے علاقے سچل گوٹ میں پولیس مقابلہ مشکوک ہو گیا۔ ملزمان کو اسلحہ دینے کی ایک فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے، جبکہ پولیس نے ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سلمان لودھی سے۔ سلمان، بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیں، ایسٹ زون پولیس نے کارکردگی دکھانے کے لیے 2 ملزمان کو جعلی پولیس مقابلے میں زخمی کر دیا۔ گزشتہ رات پولیس نے دعویٰ کیا تھا 2 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا ہے، لیکن ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے پولیس اہلکاروں نے ان کو خود اسلحہ فراہم کر رہے ہیں۔ ایک پولیس ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ پولیس اہلکاروں نے ان کو اسلحہ فراہم کیا اور کہا اپنی ٹانگوں پہ خود ہی گولیاں مار دو۔ پولیس اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے دونوں اہلکاروں کو ملزمان کو زخمی کرنے کے بعد ان کو عباسی اسپتال لے کے گئی اور دعویٰ کیا کہ ملزمان سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہے، لیکن ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے لوگوں نے پکڑ کر جب پولیس کو ان دونوں کو پولیس کے حوالے کیا تو یہ دونوں بالکل ٹھیک تھے، زخمی نہیں تھے، لیکن سچل پولیس نے اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے جعلی پولیس مقابلہ کیا اور کارکردگی ظاہر کی۔ ساتھ ہی جب ایسٹ زون پولیس سے اس حوالے سے موقف لینے کے لیے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس معاملے پر ہی خاموشی اختیار کر لی ہے۔ جی شکریہ آپ کا سلمان۔ ضلع مانسہرہ میں شاہراہ کاخان ملکنڈی کے مقام پر پہاڑی سے گر کر چیتا زخمی ہو گیا۔ زخمی چیتے کو دیکھنے لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی، پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی۔ کئی گھنٹے کی جدوجہد کے بعد چیتے کو ریسکیو کر لیا گیا۔ خبروں کا سلسلہ بریک کے بعد بھی جاری ہے۔ کھیل سے جڑی خبر یہ ہے کہ راولپنڈی ٹیسٹ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ انگلینڈ کا پاکستان کو جیت کے لیے 343 رنز کا ہدف۔ قومی ٹیم نے چوتھے روز کے اختتام تک 2 وکٹ پر 80 رنز بنا لیے۔ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی پنڈی اسٹیڈیم آمد۔ سابق آرمی چیف چوتھے روز پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جاری میچ دیکھنے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم پہنچے، میچ انجوائے کیا۔ اسلام آباد میں سجایا گیا منفرد میلہ۔ انٹرنیشنل فوڈ فیسٹیول میں دیسی اور پردیسی کھانوں نے خوب رنگ جمایا، ہر ذائقہ من کو بھایا۔ رپورٹ کر رہی ہیں فاطمہ بطول۔ اسلام آباد کے ایک نجی اسکول کی جانب سے انٹرنیشنل فوڈ فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا، جس میں 40 ممالک کے سٹال نہ صرف ملکوں کی ثقافت کو پیش کر رہے تھے بلکہ ان ممالک کے لذیذ کھانوں سے بھی شہریوں کو متعارف کروا رہے تھے۔ ہر ملک کے سٹالز ہیں اور ایک یہ سائن آف یونٹی ہے۔ 32 ڈفرینٹ کنٹریز جو ہیں ان کے سٹالز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں۔ The food festival and the school and the country is amazing. Like there's some the greenery and like مختلف ممالک کے روایتی ملبوسات میں ملبوس بچے فوڈ فیسٹیول کی رونق کو چار چاند لگا رہے تھے۔ Very well organized. The crowd is amazing. اسکول کا بہت بڑا ایفرٹ تھا، ہم سب نے بہت انجوائے کیا یہاں پہ۔ یہ فوڈ فیسٹیول سیم ہی نہیں ہوتی دوستوں کے بغیر۔ فوڈ فیسٹیول کا مقصد انٹرنیشنل فوڈ کے ساتھ ساتھ
मुख्तलिफ ममालिक के सकाफती रंगों से हम आहंगी को उजागर करना था। चैरिटी फंडरेजर है, इसके थ्रू हम कई मुख्तलिफ मुल्कों के खाने, कपड़े और जुबान को प्रमोट किया जाता है। ग्लोबल इत्तेहाद दिखाता है ये इवेंट कि सब तरह के लोग एक जगह पे आ सकते हैं और एक तरह के कल्चर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस फेस्टिवल से हासिल की जाने वाली रकम को चैरिटी मकासद में इस्तेमाल किया जाएगा। शहरियों की बड़ी तादाद ने फेस्टिवल में भरपूर शिरकत की और ऐसे फेस्टिवल को बच्चों की बेहतरीन तरबियत के लिए अहम करार दिया। कैमरामैन जुनेद हफीज के साथ फातिमा बदूर, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही।